اللہ کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئین اور قانون کی پامالی کے بدترین اس دور میں وکلاء کی، ہمارے بڑوں کی، اس کالے کوڈ کی ان حرمتوں اور ان روایات کو برقرار رکھتے ہوئے سپریم کورٹ بار عابد زبیری صاحب کی قیادت میں اشتیاق خان صاحب اور ہمارے قائد حامد خان صاحب اور تمام یہاں قائدین جو موجود ہیں، ہمارے سینئر یہاں موجود ہیں، کالے کوڈ کی، آئین اور قانون، آزاد عدلیہ کی تحفظ اور اپنے اس کردار کو ادا کرنے کی ان روایات کے تسلسل میں آج کا یہ کنونشن منعقد کرنے پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکیل کا کردار، اگر وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اس کی وابستگی ہے، لیکن جب اس کا کنفلکٹ بار کے ساتھ ہوگا، بار کے کولیکٹیو ویژن اور کولیکٹیو انٹرسٹ کے ساتھ ہوگا، تو بار پریویل کرے گی۔ اور جب بار کا اور بینچ کا کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ جو نہیں ہونا چاہیے لیکن ہوگا، تو بار پریویل کرے گی۔ اور جب جوڈیشری کی آزادی کا اور حکومت کا، اقتدار کا کوئی ٹکراؤ ہوگا، تو پھر ہم نے جوڈیشری کا ساتھ دینا ہے، اس کی انڈیپینڈنٹ کی حفاظت کرنی ہے۔ اور جب ہم سمجھتے ہیں، ہماری روایات ہیں کہ جب حکومت پر، جمہوریت پر اور آرمی کے ساتھ اور اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ آیا، تو ہم نے جمہوریت کے تحفظ کے لیے ہمیشہ حکومتوں کا ساتھ دیا اور ڈیموکریسی کے تسلسل کے لیے سیکریفائز کیا۔ لیکن جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پاک فوج نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دشمن فوجوں کے ساتھ ٹکراؤ کیا، تو ہم نے ہمیشہ پاک فوج کے شہداء کے ساتھ، ان کی قربانیوں کے ساتھ اور ان کے عزم کے ساتھ ہم پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہی ہمارا کردار ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں جب عابد زبیری صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کی بات، رول آف لا کی بات، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات، تو یہ باتیں اب باتوں سے آگے نکلتی ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جب یہاں انسانی حقوق کی کون کون سی باتوں کی وائلیشن کی بات کریں گے، ان ساروں کا روٹ کاز اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ ہماری جوڈیشری کے انٹرسی اختلافات ہیں۔ جناب صدر صاحب، ایک کردار یہ بھی ادا کیجئے کہ آپ ان ججز کے اختلافات کو ختم کروائیے، اس کے لیے کردار ادا کیجئے، اور اس کا خمیازہ اور اس کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے۔ ان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ آپ کے فیصلوں کی توہین پارلیمنٹ کی قانون سازی کے ذریعے کی جاتی ہے، اور جوڈیشری اپنے فیصلوں پر عمل درآمد سے میں بے بس نظر آتی ہے۔ یہ وقت آج سے پہلے کبھی نہیں آیا کہ آپ یا تو فیصلے نہیں کرتے، انسانی حقوق کی پامالی دیکھتے ہیں اور ججز
پیش ہونے والوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب، ہم آپ سے اس بات کی توقع نہیں کرتے کہ آپ مظلوم کو یہ بات کہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں، آپ صبر کریں، آپ برداشت کریں۔ نہیں، آپ فیصلہ دیں۔ اگر آپ فیصلے نہیں کریں گے، آپ نتائج سے بے باک ہو کر اپنے بے لاگ انسانی حقوق اور اس حلف کی پاسداری میں یہاں فیصلے نہیں کریں گے تو آپ اس حلف کے بھی وفادار نہیں ہوں گے، اور آپ اس ملک کے اندر سارے ناانصافیوں کے، سارے انسانی حقوق کی پامالیوں کے اور سارے لوگوں پر ظلم و ستم ہونے والے جتنے بھی نتائج ہیں، اس کی ذمہ داری کسی اور پر نہیں، اس جوڈیشری پر ہوگی۔ ملٹری کورٹس اقتدار اور طاقت کے استعمال کے اظہار کا پیغام ہے۔ عدالتیں تو فیصلے کر چکی تھیں، بریگیڈیئر ایف پہ لیے اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنے کیس، عدالتیں تو ٹائم اینڈ اگین یہ ہمیشہ کرتی رہی ہیں۔ یہ تو کوئی قانون اور آئین کی بحث ہی نہیں رہ گئی۔ مسئلہ تو یہ ہے اس پر عمل کون کرے گا۔ میڈیا کا گلا دبا دیا گیا، کوئی شخص پٹیشن کرے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، ہر شخص کو دبا دیا جاتا ہے، ہر کسی کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ میں تو بڑی مختصر بات کرتا ہوں، طاقت کے اس زور اور اس آزمائش اور اظہار کے اس دور میں اگر قانون کی بالادستی کی بات ہے تو جناب آرمی چیف صاحب، میں بغیر لگی لپٹی آپ سے بات کرتا ہوں، ضرور سزا ملنی چاہیے قانون کو توڑنے والوں کو، شہداء کی حرمت کر بےمال کرنے والوں کو، لیکن اس ملک کے آئین کی بھی بے حرمتی کرنے والوں کو سامنے سزا دی جائے۔ اس ملک میں ماشاء اللہ لگانے والے تسلسل کے ساتھ لوگوں کو بھی سامنے لایا جائے، اور اگر عوام کی جدوجہد، وکلاء کی جدوجہد کے نتیجے میں ایک وقت آیا کہ ڈکٹیٹر کو پکڑا گیا کہ جو کراچی کے اندر عوام کے قتل و خون کے بعد مکے لہراتا تھا اپنی طاقت کے نشے میں، وہ آپ کا پیشرو تھا۔ اگر آرٹیکل 6 کے تحت ایک آئینی عدالت بنی، ٹرائل ہوا، تو اس کو تحفظ کہاں ملا تھا؟ اس کی تحفظ کی پناہ گاہ کون سی تھی؟ اور اس کے بعد آئین توڑنے والے اس کے ساتھ اس کو تو سزا نہیں ملی۔ اس کو جب سزا ملی تو اس کو تحفظ دیا گیا، اور اس جوڈیشری کو بھی جس کے لیے ہم یہاں مارے کھاتے رہے، اس جوڈیشری نے بھی آج تک وہ مقدمہ نہیں فکس کیا۔ میں کہتا ہوں ضرور سزا ملنی چاہیے، لیکن اس ملک کو جوڑنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو یہ سبز کتاب ہے۔ اس آئین کی حفاظت کی بھی بات کرنی چاہیے، وہ بھی مجرم ہونا چاہیے جو آئین کو توڑتا ہے، اس کو بھی سزا ملنی چاہیے جو آئین کی توڑنے والا ہے، جو اس ملک میں اس ملک کا آئین کا غدار ہے، وہ بھی اس ملک کا غدار کہلانا چاہیے، جو اس ملک کے قانون کی، آئین کی بے حرمتی کرتا ہے،
اس کو بھی سزا ملنی چاہیے اور اس کے لیے بھی بے رحمانہ احتساب ہونا چاہیے۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ آج ہماری آواز میں وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر جذبے موجود ہیں، جوش موجود ہیں، لیکن ہمارے اندر تقسیم موجود ہے۔ ہم اپنے قائدین سے حامد خان صاحب بیٹھے ہیں اور وہ سارے قائدین جن کی قیادت میں ہم نے یہاں قربانیاں دے کے تحریک چلائی، اس جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ کیا، نہ تو یہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ رہنے رہی اور از خود نہیں رہی، اور نہ اس ملک کے عوام کو جو ہم نے جھوٹے وعدے کیے تھے کہ دھرتی ہوگی ماں کے جیسی، نہ وہ کردار دیا، نہ لوگوں کو حقوق لے کے دیے۔ آج عوام ہمارے پہ اعتبار نہیں کر رہی، اس کالے کوٹ پہ اعتماد نہیں کر رہی، لوگ مایوس ہیں، لیکن دیکھتے آپ ہی کی طرف ہیں، امیدیں آپ ہی سے باندھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے جناب زبیری صاحب اور اشتیاق خان صاحب صرف کنونشن کافی نہیں ہے، اس سے آگے بڑھنا ہوگا، اور بغیر اس بات کے اس دور میں بھی سارے وکیل ہمارے ساتھ نہیں تھے، یہ ریکارڈ کی بات ہے، لیکن جب جذبے کے ساتھ ہم نکلتے تھے تو لوگ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، اور مفاد پرست وکلاء اپنی ضرورتوں اور اپنی مجبوریوں کے تحت وہ پیچھے رہ جاتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آواز کو آج بھی اسی طرح بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اس تحریک کی رول آف لا کی جتنی ضرورت اس سے پہلے تھی آج ہے، اس سے پہلے شاید نہیں تھی۔ اور میں یہ عرض کر کے آپ سے اجازت لوں گا، اس ملک کے عوام کا، اس ملک کے آئین کے تحفظ کا، اس ملک کے اندر انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے قیام کا اگر کوئی ہم پہ فرض ہے، اس فرض کے قرض کو ادا کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو کلیئر رکھیں۔ ہماری باروں کے فیصلے لا منسٹری سے لکھ کر آنے والی بار کونسل کی قراردادوں کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آزاد ذہن کے ساتھ عام وکیل کی آواز کی صورت میں قانون اور آئین کی حکمرانی کے ساتھ ہونے چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔